السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر الحمدللہ، میں ٹھیک اللہ ہوں، آپ کو سلامت رکھے، صحت رکھے۔ آپ کو بھی اللہ سلامت اور صحت اور عافیت سے رکھے۔ آپ 2-3 دن سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جی میں نے کہا ہلو 2-3 دن سے آپ مجھے فالو کر رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، اور میں جی ہاں جی آپ کا نام کیا ہے؟ پہلے مجھے آپ اپنا بس نام اس لیے بتائیے۔ ہمارا نام نور الدین ہے جی۔ اوکے، کہاں پر ہیں آپ نور الدین صاحب؟ یو اے ای میں؟ جو وہاں تو میں پاکستان میں، پر ابھی میں دبئی میں ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، آپ دبئی میں؟ جی بولیے بولیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا اللہ ہوں؟ یہی مسئلہ میں پوچھتا ہوں آپ سے، جو یہ بی بی ہم بصری کے بارے میں تھا، یہ بہت مولوی صاحب سے میں پوچھا تھا، وہ بہت مجھے ڈانٹتا تھا، ایسا باتیں کرتے تھے جو بس مجھے دماغ کی خراب کر دیا۔ یہ مسئلہ سنا تھا، بہت میں خوش ہوا تھا۔ اللہ آپ کو خوش رکھیں۔ نہیں، میں سمجھا نہیں، کون سے بی بی مسئلے؟ ہم بصری کے بارے میں کیا بیوی کے ہم بستری جی کے بارے میں ایسی کون سی بات میں نے کہہ دی ہے جو آپ خوش ہو گئے؟ نہیں، الحمدللہ یہ جو ہم بستری کے بارے میں، بیوی کے بوسہ کنار کرنا، پستان کو، گلے کو، ہونٹوں کو، ہر چیز کے بارے میں جو تم بتایا تھا، میں آپ کا پورا بہت اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے میاں بیوی کو ہن لباس جی لکم وانتم لباس لہن، یہ ایک دوسرے کا لباس ہیں، جی جی ایک دوسرے کی یہ حقیقت لباس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس کا حکم دیا ہے۔ لباس سے تعبیر، اور لباس جی کا مطلب یہ ہے کہ جی جی کوئی چیز لباس سے چھپی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز جائز ہے جی اللہ جی رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے، اور جو چیز ناجائز تھی اس کو منع فرما دیا۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ جی قُلْ جی هِيَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ تو اس کو حیض کے دنوں میں آپ ان کے قریب مت جاؤ، منع فرما دیا۔ باقی تمام چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کچھ چیزیں تو وضاحت سے بیان فرما دی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی اختیاری ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان سے لذت حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت صرف 2 چیزوں کی ہے، جی جی ایک دبر کی ممانعت ہے، اور ایک حیض کے دنوں میں ہم جی بستری کرنے کی ممانعت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہیں۔ جی جی اور یہ تو حیض کے بارے میں جو ہے، اس سے بوسہ کنار کرتے ہیں، اس کو پستان کو چوستے ہیں، وہ جائز اور ہے، اس کو وہ جائز ہے، وہ جی جی ہاں وہ جائز ہے، کیونکہ حیض میں عورت کے دخول منع ہے، عورت کی شرمگاہ کے جی جی اندر دخول منع ہے۔ باقی جی تمام چیزیں جائز ہیں، آپ بوس و کنار کر سکتے ہیں، آپ اپنی بیوی سے گلے لگ سکتے ہیں، لذت حاصل جی کر سکتے ہیں، اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حیض کے دنوں میں آپ علیہ ہاں، اس سے السلام جی، وہ میری ویڈیو جی آپ نے جی ہاں، دیکھی تو ہوگی۔ دخول کرنا نہیں ہے، سو اس کو پستان چوستے ہیں، اس کو مثال ایک لطف انداز کے لیے منہ میں وضو ڈالتے ہیں۔ وہ آپ کے لیے ہے، آپ اگر اس میں خوشی محسوس کرتے ہو اور وہ آپ کے لیے، آپ یہ ہاں سمجھتے ہو کہ یہ اس سے آپ کو کوئی کراہیت نہیں ہے، کوئی لذت آپ کو محسوس ہو رہی ہے، تو ممانعت نہیں ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، تو خوشی تو ہے نا، خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ اپنے حق میں تو خوشی ہے ہی ہے نا، کیا خوشی کیسے نہیں ہوگی؟ آپ اس کی میں تو مرضی ہے۔ خوشی ہے، سکون ہے، راحت ہے۔ اللہ پاک نے سکون کے لیے دیا تھا نا بیوی۔ بالکل صحیح بات، سکون کے لیے بیوی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیویوں میں اضافہ کرے آپ کی۔ ہاں ہاں، جی جی یہ خوشی کی بات۔ ہاں، تو اس لیے تو کوئی بات دخول نہیں کرنا ہے، اس کو بہت تھوڑا تو آپ بوسہ کنار کرنا ہے، اس کو تھوڑا جی بالکل چسوانا ہے، ایسے بس میرے کو شیطان کا ایسے غلبہ ہوتا ہے، تو ایسے ٹائم پاس کرتا ہے۔ بہرحال وہ شیطان کا غلبہ نہیں ہے، وہ آپ کی خواہش ہے۔ شیطان کا غلبہ نہیں، خواہش ہے نہیں کہ شیطان کا نہیں، ہاں غلبہ ایک خواہش ہے اپنی،
دیکھیے تو شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ. ہاں دیکھیے شیطان کا غلبہ اس کام کو کیجئے، اس کام کو کہیے جس میں اللہ کی معصیت ہو. آپ جب جی جی معصیت کریں گے تو وہ شیطان کا غلبہ ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے. آپ ہاں آپ آپ ہاں اپنی یہ تو حق ہے. ہاں یہ تو حق ہے. ہاں تو جب آپ معصیت نہیں کر رہے، اپنی بیوی سے لذت حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ممانعت جی ہے؟ جی اس میں انشاءاللہ اجر ہے. ہاں ہاں جی جی. اللہ آپ کو خوش رکھیں. بہت مسئلہ اچھا بتایا تھا جی، بہت دل خوش ہوا تھا، ٹھنڈا ہوا تھا. جو آپ ایسے مطلب کافی مولوی سے ہم پوچھا تھا، ایسے ایسے ہم کو غصہ کرتے تھے، ایسے کیسے باتیں کرتے تھے، وہ کھانا کھاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. ایسے بھائی وہ تو حق ہے، کوئی پلی تو نہیں ہے. پلی تو انسان نماز کیسے پڑھ سکتے تھے؟ یا ایسے کیا حالت ہے؟ وہ تو اللہ پاک حلال کر کے دیا تھا، اس میں کیا ممانعت ہے؟ بالکل بالکل. وہ بس کئی مولوی ہاں اس کو پسند نہیں کرتے، جی جی کئی مولوی پسند نہیں کرتے، اور وہ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا پوچھ لیا ان سے. جب وہ پوچھنے کی بات آتی ہے تو ہاں پھر ہاں ہاں حقیقت ایماندار حقیقت بابو یہی بات ہے. وہ غصہ کرتے تھے. بھائی عالم کہتے تھے بھائی شرمانا نہیں ہے حق کے بارے میں پوچھنے میں، شریعت میں. صحیح یہ بات ہے. غصہ کرتے بھائی آپ کیسے غصہ کرتے ہیں؟ چیز تو ہمارا ہے، ہم اپنی چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں، کوئی دوسرے کے نہیں پوچھتے تھے. چیز آپ کا ہے، بیوی آپ کا ہے. اتنا غصہ کرتے. ہاں 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 ہاں. آپ کا پٹھان ہو؟ ایک تو مجھے کہا تم جی نہیں بلوچ ہیں. ایک تو مجھے بولا تھا تم اسلام سے خارج ہے. مجھے کیسے؟ تو آپ سے میں مسئلہ پوچھا اس لیے ایسے بھی بولا تھا. اعوذ باللہ. وہ بیچارہ کوئی پاگل جاہل ہوگا اسلام سے خارج ہونے کے. ان کے پاس تو بس بہت ساری چیزیں ایسی کیا ہیں، کریں بس اللہ پاک. کم عقل لوگ جی ہیں، جی ہر چیز سے پہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں. دیکھو نا وہ عالم ایسے باتیں کرتے تھے، ایسے غصہ کرتے تھے. حرام میں حرام چیز تو غصہ ہے، کیا بولے اس سے. بس ہم بھی مجبور ہیں، وہ عالم ہے، اس سے ہم تو نہیں بات کر سکتے تھے. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. کوئی بات نہیں، عالم سے ادب اور احترام سے بات کر لیں، اس کی سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیں. ہاں ہاں وہی بات ہے. بس اللہ کو خوش رکھیں. بس ایسے بہت زیادہ ہم نہیں اس کو بول سکتے تھے بھائی ایسے ہے جیسے ہے. وہ ہم سے زیادہ ہیں، وہ عالم ہیں الحمدللہ. ہم جاہل ہیں اتنا تو نہیں، ضروری ہے جو اس سے بات کرنا ہے. کوئی بات نہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو ہاں خوشیاں دے. تو کوئی سوال آپ کرنا چاہ اللہ رہے آپ کو ہوں؟ بھی. صرف اسی لیے کال جی کری جی مجھے؟ آپ 3-4 دن سے تنگ کر رہے ہو یار، صرف اسی لیے؟ ہاں بس جی جی ہاں اس لیے بس اللہ کو خوش رکھیں. بس دعاؤں میں یاد کرنا ہم کو. انشاءاللہ انشاءاللہ. تو دبئی میں کیا کرتے ہیں آپ؟ ہاں بس یہ کاروبار میں مزدوری. مزدوری تو سب کرتے ہیں، ہم تو مزدوری بھی نہیں کرتے یار اس بڑھاپے میں. ہمارے پاس تو مزدوری بھی نہیں ہے. آپ کو اللہ عالم بنایا تھا، اللہ آپ کو بیٹھنی جگہ میں کھلائے گا. کہاں کھلائے گا؟ پاک ملک میں اللہ پاک آپ کو بیٹھے ہیں کھلائے گا. جدہ اجب. ملک میں پاک ملک ہے ادھر. ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے. بیٹھے بیٹھے کیسے کھائے گا؟ وہ تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ چینل کو جوائن کریں، چینل جوائن کریں گے، اس کو سپورٹ کریں گے، تب ہمارے پاس بھی آپ کی جیسے جی جی آپ کو چینل کی ضرورت ہے نا، ایسے ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے. انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو انشاءاللہ. دے گا. انشاءاللہ دے گا. اور چینل دیکھا کریں، چینل دیکھیں گے تو آپ کے لیے بہت آسانیاں ہو جائیں گی. جی ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. انشاءاللہ. خوش رہیں. اللہ خوش رکھیں. دعاؤں میں السلام علیکم آمین. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم لک الحمد الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. یہ صاحب بلا مبالغہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے میسیجز کر رہے ہیں، کال پہ کال. ابھی بھی میں کام کر رہا ہوں، میری کال اٹھا دیجئے. میں نے کہا بھیا میں کال ریکارڈ کروں گا، اس کے بعد اٹھاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ریکارڈ کریں. کیونکہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ عاقل صاحب نے پتہ نہیں کیا ان کو کہہ دیا ہے، اور پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں. تو جو میں کالز ہوتی ہیں نا، میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ انہیں ریکارڈ کر سکوں. اور آپ بھی اگر مجھے کال کرنا چاہتے ہیں نا تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کاؤنسلنگ سیشن بک کر لیجئے، اس کی وقت کی قدر کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ تو بزنس کرتے ہیں، یہ تو تجارت کرتے ہیں، ہر آدمی کرتا ہے. اچھا آپ تجارت کرتے ہیں، جو دوسرا آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کا وقت آپ لے رہے ہیں، تو کیا وہ آپ سے اپنی حق محنت کا یا اپنے وقت کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے؟
میری ویڈیو آ رہی ہے اس سلسلے میں، آپ سے اگر کوئی آدمی معاوضہ طلب کر رہا ہے تو وہ غلط طلب نہیں کر رہا ہے. ہم تو صرف آپ سے معاوضہ بھی نہیں طلب کرتے، ہم تو آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جوائنٹ ممبرشپ کے ذریعے اس چینل کو سپورٹ کرنا شروع کر دیجئے. اور جب آپ چینل سپورٹ کرنا شروع کر دیں گے، جہاں جہاں اصلاح ہوگی وہاں وہاں لوگوں کے صدقہ جاریہ یہ چینل بنے گا، اور آپ کو بھی اجر ملے گا اور مجھے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان